جو میں آپ کے درمیان حاضر ہوا، کل کی رات میں دیگھا کے اندر تھا۔ دیگھا وہ بھی بنگال میں ہے، بنگال کا کنارہ ہے، وہاں بھی اسی طرح مجمع تھا۔ اب ہم کو لگ رہا ہے کہ ساری دنیا آگے بڑھ رہی ہے، بنگال پیچھے چل رہا ہے۔ یہ تین موبائل رکھے ہوا، ایک امریکہ والوں کو سنانے کے لیے، اور دوسرا جاپان والوں کو سنانے کے لیے، اور تیسرا لندن والوں کو سنانے کے لیے، اور یہاں والا سو رہا۔ بند کرو یہ تینوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، سب پاگل پنی ہے۔ پہلے تم سنو تب دوسروں کو سناؤ نا۔ یہاں والا سو رہا ہے بالکل بولو خواب خرگوش میں، اور تم تین چار لائف فٹ کر دی کہ امریکہ والا بھی سنے، لندن والا بھی سنے، جاپان والا بھی سنے، اور دیکھے کہ چھوٹے سے مجمع میں ربانی صاحب تقریر کر رہے ہیں، ربانی صاحب ہو گئے۔ یہ سب ہم نہیں چاہتے، یہ سب بند رکھو، کسی اور کو دکھانا تو ہمیں جب بلاؤ تو اسی حساب سے مائک رکھو۔ پورے جلسہ کو آج کل مائک والا خراب کر رہا ہے، سیٹنگ صحیح نہیں کرتا، الٹی پلٹی آواز، کبھی ساؤنڈ باکس اتر دکھن، اس کو صحیح سے سیٹنگ کرنا ہے کہ کیسے سیٹنگ کرو گے کہ آواز اچھی لگے گی۔ دیکھ رہے ہیں آواز صاف نہیں، اب آدمی کیا بولے گا، جان تھوڑے دے گا۔ اس مولوی کی تقریر پورے کلیا چک نہیں، پورے کلیا چک کے علاقے میں اور پورے آپ کے آس پاس گاؤں میں میں نے تقریر کیا۔ ہمارے دوستوں میں کوئی ایسا جلسہ نہیں جس میں ہمارے روکو صاحب نہ پہنچتے ہوں۔ میں نے کہا روکو صاحب آپ تو آ گئے، روکو میں ہے، خدا کا شکر ہے، باقی لوگ سجدے میں چلے گئے۔ اب آپ بتائیے میری تقریر کون سنے گا جب سب لوگ سجدے میں ہیں؟ بہرحال آپ تشریف رکھیے۔ یہ آپ کے بنگال کی شکایت ہے، مولانا کی شکایت نہیں ہے۔ مولانا تو پورا بھارت گھومتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، ہر جگہ کا پانی پیتا ہے، کہیں کا پانی کھارا، کہیں کا پانی میٹھا، کہیں کا پانی کچھ اور بولو بھائی کہ نہیں؟ تو ایسے ہی ہر جگہ کے لوگ ملتے ہیں۔ تو مولانا کے سامنے مجمع ٹھیک ٹھاک ہے تو تقریر ٹھیک ٹھاک ہوگی، اور مائک ٹھیک ٹھاک ہے تو تقریر ٹھیک ٹھاک ہوگی، ورنہ جان نہیں دوں گا، میرے پاس بھی بال بچے ہیں، بچا کے رکھنا ہے۔ ارے بولو۔ بہرحال تشریف رکھیے، آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی معراج میں کس انداز سے گئے، اور اللہ تعالیٰ کو کس انداز میں آپ نے دیکھا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور پھر میرے نبی واپس میں آئے تو کس انداز سے آئے۔ یہ ساری باتیں میں بیان کروں گا۔ آخری میں یہ بھی بیان کروں گا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، مسلمان کون ہے، مومن کون ہے، ایمان والا کون ہے، یہ ساری باتیں میں بیان کروں گا۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نثر، جن کی شان نہ آتی نہ کل کو سر، شافع بشر ساقی کو سر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ آپ لوگ اپنے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں۔ بارک وسلم سرور صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گاؤں کا نام کیا؟ جھاکسو ٹولہ۔
नाम भी देखिए बड़ा डेंजर, झकसू। झकसू टोला, इसीलिए लोग झांसा दे रहे हैं। ये पिंडाल सजाना कमाल नहीं है। मुसलमान इधर देखिए, ये नेट जो है दीन से दिलचस्पी खत्म कर रहा है। आदमी सोचता है रब्बानी साहब को कौन सुनने जाएगा, हम लोग घर में बैठे बैठे सुनना। अरे बोलो। तो कुछ दिनों के बाद ये छोकरे लोग, अगर अभी तो 3 मोबाइल लगाया है, जिस दिन अगर 10 मोबाइल लग गया तो पिंडाल में कोई नहीं रहेगा। सोचेगा अरे क्यों जाए परेशान होने, 2 लीटर तेल जलाने, घर में बैठो तकरीर सुनो। तो जैसे उन लोगों में होता है गैर में कि पंडित अपना बोल रहा है और एक भी आदमी नहीं है, मच्छर के सिवा कोई नहीं, ऐसे ही तुम्हारे जलसे में होगा। ये सब बंद रखो, वरना लोगों की दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। आने वाला वक्त जलसा सन्नाटा रहेगा, कोई जलसे में नहीं आएगा। सोचेगा कि ये तो घर में बैठे बैठे सुन रहे हैं, ये तो घर में बैठे बैठे सुन रहे हो, उसका रंग अलग है। अब कुछ मत कहिए, अब जो चीज छोड़, बच्चों ने अब लगा दिया उसको छोड़ो, अब लगा दिया, उनका शौक है रहने दो, वो सुन नहीं रहे, वो मोबाइल बस ऐसे किए हुए हैं बस। हाँ, वो खुद नहीं सुन रहे। बहरहाल दिल में रखो, दिल में तकरीर को दिल में रखो, हदीस को दिल में रखो, कुरान को दिल में रखो। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। इजाजत है तो बाबू लोग एक मर्तबा और दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर सुने, आला हजरत फरमाते हैं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और ये भी शेर सुनिए, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, थोड़ी देर मेरी तकरीर को दिल से सुनो। ये सेटिंग उल्टी पलटी है, आवाज नहीं बन रही है, इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आया हूं तो अपना वक्त तो देना पड़ेगा। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, 15वां पारा, शुरू वाली आयत, अल्लाह ताला फरमाता है, पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देख, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि रहमान है वो जात, ये नहीं फरमाया करीम है वो जात, ये नहीं फरमाया सत्तार है वो जात, ये नहीं फरमाया गफ्फार है वो जात, बल्कि क्या कहा? जोर से बोलो, पाक है वो जात जो हर ऐब से पाक है, हर नक्स से पाक है, हर बुराई से पाक है। उसके अंदर कोई ऐब नहीं, वो किसी को धोखा नहीं देता, वो झूठ नहीं बोलता, वो फरेब नहीं देता, वो हर ऐब व नक्स से पाक है। और जो हर ऐब व नक्स से पाक है, उसने अपने महबूब को सैर कराई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक।
اللہ نے سبحان کا لفظ استعمال کیا. میری طرف دیکھیے, رحمان نہیں کہا, غفار نہیں کہا, ستار نہیں کہا, رحیم نہیں کہا, سبحان کہا, تاکہ کوئی بے ایمان میرے رسول کی معراج کو جھٹلا نہ سکے. جیسے سبحان پر نظر پڑے تو وہ خاموش ہو جائے کہ بلانے والا کوئی اور نہیں ہے, وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے. بلانے والی وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے. بلانے والا وہ خدا ہے جو جھوٹ سے پاک ہے, فریب سے پاک ہے. اس نے اپنے محبوب کو ایک پل میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی. اچھا یہ بتاؤ, مسجد حرام کیا ہے پتا ہے؟ ارے زور سے بولو, مسجد حرام کیا ہے پتا ہے؟ ارے بولو نا, زور سے بولو. معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ اللہ, ادھر دیکھو, ایک قول یہ ہے کہ جو کعبہ ہے وہی مسجد حرام ہے, اور جو مسجد حرام ہے وہی کعبہ ہے. لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, کعبہ بیچ میں ہے اور کنارے کنارے جو مسجدیں بنی ہیں وہ ہے, زور سے بولو, مسجد حرام. اب ادھر دیکھیے, مسجد اقصی کیا ہے؟ بیت المقدس. زور سے بولو, مسجد اقصی کیا ہے؟ زور سے بولو, بیت المقدس. آپ کو پتا ہے کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک کتنے دن کا راستہ ہے؟ اگر ایک آدمی میڈیم چال سے پیدل چل کے پہنچنا چاہے تو 7 مہینہ لگے گا. کتنا مہینہ لگے گا؟ زور سے بولو, 7 مہینہ. تو جو 7 مہینہ کا راستہ ہے, میرے نبی نے ایک پل میں وہ راستہ طے کر لیا. میرے نبی نے 1 سیکنڈ میں وہ راستہ طے کر لیا. اور یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. ہاتھ اٹھا کر بولو, ارے بولو, یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. ادھر دیکھ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اگر کوئی انکار کرے کہ میرے نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نہیں گئے تو وہ کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ زور سے بولو, کافر ہو جائے گا. اگر وہ داڑھی رکھے ہے تب بھی مسلمان نہیں ہے, ٹوپی پہنے تب بھی مسلمان نہیں ہے, پگڑی باندھے تب بھی مسلمان نہیں ہے. اگر کوئی سفر معراج کا منکر ہوگا, اگر سیر رسول کا منکر ہوگا, سبحان الذی اسریٰ سے بولو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے, وہ کافر ہے. کافر وہ توبہ کرے, توبہ کرے. میرے رسول کو اللہ نے معراج کرائی. اس آیت میں ادھر دیکھیے سیر کا تذکرہ ہے اور حدیث مشہور میں معراج کا تذکرہ ہے. وہ حدیث میں سناؤں گا. بخاری کی سب سے لمبی حدیث, مشکات کی سب سے لمبی حدیث, ایک سانس میں پڑھوں گا تو لگے گا کہ تراویح سن رہے ہیں. اس لیے مولانا 4 سانس میں پڑھے گا. کئے سانس میں؟ زور سے بولو, 4 سانس میں پڑھے گا اور آپ کو بتائے گا کہ میرے رسول کو معراج کس انداز سے ہوئی, کیسے گئے, کیسے آئے, کیا کیا معاملہ پیش آیا. وہ ساری باتیں میں بتاؤں گا. لیکن ایک بات سنتے چلو, معراج تو جتنے نبی دنیا میں آئے سب کو ہوئی. زور سے بولو, جتنے نبی دنیا میں آئے, آدم کو بھی معراج ہوئی, نوح کو بھی معراج ہوئی, موسیٰ کو بھی معراج ہوئی, عیسیٰ کو بھی معراج ہوئی. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے, سبوں کو معراج ہوئی. لیکن ان کی معراج خواب میں ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو, ان کی معراج خواب میں, یعنی سپنا میں. ادھر دیکھیے, آدم نے اللہ کو دیکھا مگر سپنا میں دیکھا, نوح نے اللہ کو دیکھا مگر سپنا میں دیکھا, موسیٰ نے اللہ کو دیکھا مگر سپنا میں دیکھا, عیسیٰ نے اللہ کو دیکھا مگر سپنا میں دیکھا. لیکن میرے رسول نے 33 مرتبہ سپنا میں اللہ کو دیکھا اور 10 مرتبہ عرش اعظم پر جا کر اللہ کو دیکھا. اب آپ کہو گے ربانی صاحب اب تک تو ایک ہی بار سنا تھا,
کہ اللہ کو نبی نے ایک بار عرش اعظم پر جا کر دیکھا. آپ بولتے ہو 10 بار دیکھا، تو سن لو، ایک مرتبہ تو ڈائریکٹ دیکھا، اور 9 مرتبہ جب موسیٰ نے کہا نماز کم کرائیے تو میرے رسول 9 بار پھر گئے اللہ کی بارگاہ میں. تو میرے رسول نے اللہ کو ٹوٹل کتنی بار دیکھا؟ زور سے بولو. 10 مرتبہ. ادھر دیکھ، 33 مرتبہ سپنا میں دیکھا، اور 10 مرتبہ اپنے ماتھے کی نظروں سے، سر کے آنکھوں سے، حالت بیداری میں آپ نے اللہ کو دیکھا. اب کتنے قریب سے دیکھا وہ پوری حدیث سنیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا. لیکن اب حدیث، یہ مائک کی آواز کبھی اتر بھاگ رہی ہے، کبھی دکھن بھاگ رہی ہے، کبھی پچھم بھاگ رہی ہے، تو حدیث پڑھوں گا تو لے بگڑے گی. ارے بولو کوئی، بیٹھو، اب کچھ مت کرو. تم لوگوں نے اس کو اتنا پیچھے بیٹھا دیا ہے کہ وہ پیچھے کیا کر رہا ہے؟ سگریٹ پی رہا ہے کہ گٹکا کھا رہا ہے؟ ارے بولو. مائک والے کو سامنے بیٹھایا جاتا ہے تاکہ ہم لوگ جیسا چاہیں ویسا کریں، لیکن آپ نے اس کو الٹا بیٹھایا ہے. اب الٹا بیٹھایا تو آپ ہی برداشت کرو گے. میں حدیث تو پڑھوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ رنگ نہ بنے، آپ کو مزہ نہ آئے، اور مجھ کو بھی پڑھنے میں مزہ نہ آئے. بڑی لمبی حدیث ہے جناب، سنیے. پورے بخاری میں سب سے لمبی حدیث، مشکات میں سب سے لمبی حدیث، جو حدیث معراج کی ہے وہ میں پڑھنے جا رہا ہوں. لیکن میں نے کیا کہا؟ 4 سانس میں پڑھوں گا. 1 سانس میں پڑھوں گا تو لگے گا مولانا تراویح سنا رہے، لیکن وہ کام نہیں کروں گا. اس لیے آپ لوگ ادب سے بیٹھو، ہوش میں بیٹھو. اگر حدیث سننا چاہتے ہو تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. غور سے سنو. بخاری شریف جلد اول باب حدیث الاسراء، صفحہ نمبر 548 49 50 پر یہ حدیث موجود ہے. مشکات شریف جلد ثانی باب فی المعراج، صفحہ نمبر 526 27 28 پر یہ حدیث موجود ہے. اللہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما انا فی الحتیم وربما قال فی الحجر مستجیا اذا اتانی آت فشق ما بین هذه الى هذه یعنی من صغرة نهره الى شیرته فاستخرج قلبی ثم اتیت بطست من ذهب مملوء ایمانا فغسل قلبی ثم حشیا ثم عید وفی روایت اخرى ثم غسل البطن بماء زمزم ثم مریا ایمانا وحکما ثم اتیت بدابت دون البغل وفوق الحمار ابیض یقال له البراق یسع خطبه عند اقصى طرفه فحملت علیہ. زور سے بول دو سبحان اللہ. آواز ہی ادھر ادھر ہو رہی ہے تو مجھ کو پڑھنے میں مزے نہیں آ رہا ہے. اب میں کیا یہ الٹی پلٹی سیٹنگ کیا کہے جناب، پورا جلسہ آج کل مائک والا خراب کر رہا ہے. آپ لوگوں سے پیسہ لیتا ہے، پورے جلسے کو خراب کر کے چلا جاتا ہے. آوازیں صاف نہیں، پتہ نہیں چلتا کہ مولانا عام بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے. ارے بولو. اب ہم پڑھے، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا تو میں کیا کروں گا. لوگ کہتے ہیں ربانی صاحب مائک کی شکایت، تم الٹا کیوں سیٹ کرتے ہو؟ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. اگر اجازت ہے تو مجھ کو پڑھنے میں اچھا لگے، آپ کو بھی سننے میں اچھا لگے، تبھی نہ بیٹھیں گے، ورنہ کہیں گے ربانی صاحب صحیح تقریر نہیں کر رہا. ارے بولو. اس پر جو یہ دکھا رہا ہے وہ سب سن رہا ہوگا جو ارے ربانی صاحب چلو اب رجائی اوڑھ کر کے سو جاؤ. ارے بولو. تو کم سے کم ہماری شکایت مت کراؤ. میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے، بہت شاندار حدیث. ایک ٹکڑا سنایا 1 سانس میں، ابھی 3 سانس باقی ہے. ادھر دیکھیے، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ جس رات مجھ کو معراج ہوئی، میں کہاں تھا؟ کعبہ کے قریب آرام کر رہا تھا. کہاں آرام کر رہا تھا؟ زور سے بولو. کعبہ کے قریب، یعنی کعبہ کے صحن میں، صحن کعبہ میں میں آرام کر رہا تھا.
اچانک میرے پاس اللہ کے فرشتے آئے، ان کے ہاتھ میں چاقو ہے، چاقو۔ کچھ لوگ آئے، سب سے پہلے میرے سینے کو چاک کیا، میرے سینے کا آپریشن کیا اور سینہ کو کھولا۔ میں دیکھ رہا ہوں سب، ادھر دیکھیے نبی فرماتے سینہ کو کھول کر میرا دل نکالا۔ کیا نکالا؟ نبی فرماتے فغسل قلبی، پھر میرے دل کو فرشتوں نے زمزم کے پانی سے خوب دھویا۔ پھر میں نے کیا دیکھا؟ اچانک ایک جماعت اور آئی جس کے ہاتھ میں سونے کا بہت بڑا تشت ہے اور اس میں خزانہ بھرا ہے، اس میں علم و حکمت کا خزانہ بھرا ہے۔ وہ سونے کا تشت لے کر میرے قریب پہنچے اور میرے دل کے اندر ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ پورا بولو سونے کا تشت جو ایمان و حکمت سے بھرا تھا اس کو میرے دل میں ڈال دیا، پھر میرے دل کو سینہ میں رکھ کے بند کر دیا۔ نبی فرماتے اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہو؟ نبی فرماتے اس کے بعد اچانک میں نے دیکھا کہ جبریل براق لے کر حاضر ہوئے، ان کے ساتھ میکائیل بھی ہیں اور بھی فرشتے ہیں، ادھر دیکھیے، اور حضرت میکائیل بھی ہیں۔ میکائیل نے براق کے رکاب کو پکڑا اور جبریل نے براق کے لگام کو پکڑا اور پکڑ کے کہاں لے چلے؟ سب سے پہلے بیت المقدس لے کر چلے۔ جیسے میں وہاں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ جیسے وہاں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ حضرت آدم بھی موجود ہے، حضرت نوح بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ بھی موجود ہے، حضرت عیسیٰ بھی موجود ہے۔ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے تھے، جتنے رسول دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ سب کے سب وہاں موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں، صفے باندھے کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں میری امامت کون کرے گا، میری نماز کون پڑھائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں سب کے سب صفے باندھے کھڑے ہیں۔ حضرت جبریل براق لے کر قریب پہنچے، جیسے ادھر دیکھیے جبریل قریب پہنچے، انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا، مصلی پہ کھڑا کر دیا اور فرمایا سرکار ان لوگوں کی امامت آپ کریں گے، ان لوگوں کی امامت آپ کریں گے تاکہ سارے نبیوں کو پتا چل جائے کہ میرا امام کون ہے۔ یہ اللہ کے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نے آپ کو دیکھا نہیں، آج کم سے کم یہ لوگ دیکھ لے کہ میرا امام کون ہے۔ نبی فرماتے ہیں جبریل نے مجھ کو ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیا، میں نے امامت کی، نماز پڑھائی۔ غور سے سنیے، نماز پڑھانے کے بعد سرکار فرماتے ہیں پھر جبریل نے مجھ کو براق پر سوار کیا اور لے کر چلے۔ کہاں لے کر چلے؟ غور سے سنیے، اب دوسری سانس میں سنیے حدیث، بچے کو پکڑ کے بیٹھائیے، جلسے میں کسی کو اٹھنے مت دیجیے، ایک تو آپ کا مائک الٹا پلٹی ہے اور آپ الٹ پلٹ گئے تو مولانا بھی الٹ پلٹ جائیں گے۔ اب آپ بتائیے مولانا تقریر کیسے کریں گے؟ اگر دوسری سانس میں تقریر سننا چاہتے ہیں حدیث تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھو، قال علیہ السلام فانطلق بجبرائیل حتی اتی السماء الدنیا فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا فیہا آدم قال ھذا ابوک آدم فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح
الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة قال فسلم عليهما فسلمت عليهما فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما جاوزت بكى قيل له ما يبكيك فقال لأن غلاما وإصابعي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي ثم صعد بي حتى أتى السماء السابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت إلى سدرة المنتهى زور سے بول دو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری شب معراج شب معراج یہ بتائیے ادھر بھی ساؤنڈ باکس رکھے ہوا ہے اس کو بند کرو یہ اسی لیے الٹی آواز نکل رہی ہے جب آدمی الٹی کھوپڑی والا ہوتا ہے تو الٹا ساؤنڈ باکس رکھتا ہے اب میں کیا کروں نہ میں پڑھ پا رہا ہوں نہ میں پڑھ پا رہا ہوں نہ آپ کو مزہ آ رہا ہے بتاؤ مولانا ربانی حدیث کو اور وہ بھی حدیث معراج کو اس رنگ میں پڑھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے گا لیکن یہ مائک والا مجھے مجبور کر دے تو میں کیا کروں اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے بند کیا کہ نہیں اس کو بند کرو یا تو اتر دکھن آسمان کی طرف کر دو ایسے اگر بند نہ ہو تو سیدھے آسمان کی طرف کر دو تاکہ ادھر دیکھو اوپر جو لوگ چاند پر گئے ہیں وہ لوگ سنیں اس کو پلٹا دیجیے ایسا مت پلٹائیے کہ آپ ہی پلٹ جائیں یہ دیکھیے
اجازت ہے بچہ بیٹھا بیٹھیے. اب ٹھیک آواز ہوئی تھوڑی سی ٹھیک ہوئی. دیکھیے اب آپ اتر آئیے جلدی سے. نہیں ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا ترچھا کرو. اوپر والے کو تھوڑا ترچھا کرو. پورا مت گھماؤ, تھوڑا ترچھا کرو. اور تھوڑا بس اور تھوڑا ترچھا کرو. ہاں بس. یہ دیکھیے یہ سب آواز ہوتی ہے. الٹا پلٹی کرنے سے بولنے والے کا مزاج بھی دماغ بھی الٹ جاتا ہے. اب بولو, بیٹھو ٹھیک ہے. میرا پنکھا نہیں بابا, اب چپ چاپ سے آپ بیٹھیے. آپ ہی میرے لیے پنکھا ہیں. آپ کو دیکھتے رہیں گے بدن ٹھنڈا ہوتا رہے گا. اب مائک والا کو دیکھ لیا تو بدن ہیٹ ہو جائے گا. پھر بولو. ہاں میں نے جو حدیث سنائی بہت شاندار حدیث. ادھر دیکھیے بڑی لمبی حدیث ہے. میں نے ایک سانس دو سانس یعنی دو ٹکڑا پیش کیا. دوسرا ٹکڑا سنیے. نبی فرماتے جبریل لے کر مجھ کو کہاں چلے؟ پہلے آسمان پر. کہاں پہنچے؟ زور سے بولو. جیسے پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند پایا. کیا پایا؟ چلتے بولو. دروازہ بند دیکھا. ادھر دیکھیے جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا, دستک دی, کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی کون؟ اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا جبریل ہوں. پھر اندر سے آواز آئی تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد. پھر اندر سے آواز آئی کیا انہیں آج کی شب بلایا گیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں ہاں بلایا گیا ہے. اتنا سننا تھا کہ اندر سے آواز آنے لگی مرحبا 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 مرحبا. تشریف لائیے. سرکار فرماتے ہیں پہلے آسمان کا دروازہ کھل گیا. پہلے آسمان کا دروازہ کھل گیا. اچانک میں اندر پہنچا تو میں نے دیکھا ایک بڑے خوبصورت بزرگ, لمبے قد کے بزرگ تشریف فرما ہے. جیسے قریب پہنچے حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہے. کیا کہا؟ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہے, آپ ان کو سلام کیجئے. نبی فرماتے ہیں میں نے ان کو سلام کیا. جیسے میرے سلام کو سنا وہ محبت میں کھڑے ہو گئے اور مجھ کو گلے سے لگایا, سینے سے لگایا اور کیا کہنے لگے سنیے. مرحبا بن ابن صالح والنبی صالح. اے میرے نیک بیٹے, اے اللہ کے نیک نبی, آپ کا آنا مبارک ہو. نبی فرماتے انہوں نے مجھ کو بہت دعائیں دی. نبی فرماتے حضرت آدم علیہ السلام سے مل کر اب جبریل مجھ کو لے کر کہاں چلے؟ دوسرے آسمان پر. جیسے دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی دروازہ بند دیکھا. دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا جبریل ہوں. پھر اندر سے آواز آئی تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد. پھر اندر سے آواز آئی کیا انہیں آج کی رات بلایا گیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں ہاں بلایا گیا ہے. اتنا سننا تھا کہ اندر سے آواز آنے لگی مرحبا 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 مرحبا. آئیے تشریف لائیے. سرکار فرماتے ہیں جیسے میں اندر پہنچا دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا. جیسے میں اندر پہنچا تو دو بزرگ کو دیکھا. دونوں کا چہرہ ملتا جلتا, دونوں کا چہرہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ ھذا یحییٰ و ھذا عیسیٰ. یہ حضرت یحییٰ ہیں
اور یہ حضرت عیسیٰ ہیں، آپ ان دونوں کو سلام کیجئے۔ نبی فرماتے ہیں یہ دونوں رشتے میں خالہ زاد بھائی ہیں، یہ دونوں رشتے میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ نبی فرماتے ہیں میں نے دونوں کو سلام کیا، دونوں نے سلام کا جواب دیا اور کھڑے ہو کر دونوں نے سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، خوب دعائیں دی، استقبال کیا اور مجھ سے کہنے لگے مرحبا بالاخی صالح والنبی صالح، اے اللہ کے نیک نبی، اے اللہ کے نیک نبی، اے میرے نیک بھائی، آپ کا آنا مبارک ہو۔ ادھر دیکھیے نبی فرماتے کہ اب میں کہاں پہنچا، جلدی بولو، تیسرے آسمان پر۔ جیسے تیسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں بھی دروازہ بند تھا، جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ جبریل نے کہا میں جبریل ہوں۔ پھر اندر سے آواز آئی تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ پھر اندر سے آواز آئی کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ اتنا سنتے ہی ادھر دیکھیے آواز آنے لگی مرحبا مرحبا مرحبا۔ نبی فرماتے ہیں تیسرا آسمان کا دروازہ کھولا، جیسے کھولا تو میں نے اتنا حسین جمیل ایک بزرگ کو دیکھا، ادھر دیکھیے اتنے حسین و جمیل بزرگ کو دیکھا کہ لگ رہا تھا ساری دنیا کا آدھا حسن انہی کو دیا گیا ہے۔ نبی فرماتے جیسے اندر پہنچا تو جبریل نے کہا حضور یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کیجئے۔ نبی فرماتے میں نے سلام کیا، انہوں نے بھی مجھ کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، خوب دعائیں دی۔ پھر میں تیسرے آسمان سے آگے بڑھا، چوتھے پر بھی وہی منظر۔ وہاں ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ انہوں نے بھی استقبال کیا، انہوں نے بھی دعائیں دی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی دعائیں دی، گلے سے لگایا، میرا استقبال کیا۔ لیکن چھٹویں آسمان پر پہنچا، ادھر دیکھیے جب چھٹویں آسمان پر پہنچا تو وہاں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ زور سے بولو۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، خوب دعائیں دی۔ لیکن اب آگے سنیے کیا ہوا ڈاکٹر صاحب۔ نبی فرماتے ہیں، سنیے، نبی فرماتے ہیں کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھا، جب میں موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھا تو موسیٰ رونے لگے۔ زور سے بولو، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آدم نہیں روئے، حضرت یحییٰ نہیں روئے، حضرت عیسیٰ نہیں روئے، حضرت یوسف نہیں روئے، حضرت ادریس نہیں روئے، حضرت ہارون نہیں روئے۔ لیکن آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ جملہ سنیے، حضرت موسیٰ نے کہا لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي۔ اے میرے پروردگار، یہ نبی بڑے مقدر والے ہیں، ان کی امت مقدر والی ہے، یہ گئے تو میرے بعد میں، ان کی امت دنیا میں آئی سب سے بعد میں، لیکن یہ بڑے خوش نصیب کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی اور زیادہ تعداد میں داخل ہوگی۔ یہ نبی آئے سب سے بعد میں، ان کی امت آئی سب سے بعد میں، لیکن یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کی امت زیادہ تعداد میں سارے نبیوں کی امت سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ بڑے خوش نصیب ہے، ان کی خوش نصیبی پر مسرت کے آنسو بہا رہا ہوں، خوشی کے آنسو بہا رہا ہوں۔ میری امت کم نصیب کہ میری باتوں کو نہ مانی اور جہنم کا راستہ اختیار کیا، لیکن محمد کی امت بڑی خوش نصیب کہ محمد آئے تو بعد میں، لیکن ان کی امت جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اور نبیوں
की उम्मती एक मुट्ठी होगी, एक टुकड़ा होगी, और इनकी उम्मत 3 टुकड़ा जन्नत में जाएगी। 3 टुकड़े लोग इनकी उम्मत के जन्नत में जाएंगे। नबी फरमाते हैं अब मैं 7वें आसमान पर पहुंचा। गौर से सुनिए, जल्दी जल्दी सुनिए। नबी फरमाते 7वें आसमान पर पहुंचा। वहां पहुंचा, वहां भी दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? अंदर से आवाज आई, जोर से बोलो कौन? फरमाया जिब्रील हो। फिर अंदर से आवाज आई तुम्हारे साथ कौन है? कहा मुहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई क्या इन्हें बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं हाँ हाँ बुलाया गया है। नाम सुनते ही अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए। नबी फरमाते हैं 7वें आसमान का दरवाजा खुला। जैसे अंदर पहुंचा तो देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए। हजरत जिब्रील ने कहा ये अल्लाह के रसूल, हाजा अबू का इब्राहिम, ये आपके बाप इब्राहिम है, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते फसल्लम, तो मैंने सलाम किया। फरद्द सलाम, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। और जैसे इधर देखिए सलाम का जवाब तो दिया ही, गले से लगाया, सीने से लगाया और कहने लगे मरहबा 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 बिल इब्नी साले वन नबी साले। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं इधर देखिए, इधर देखिए, फिर जिब्रील मुझको लेकर बैतुल मामूर पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलो। बैतुल मामूर। इधर देखिए, बैतुल मामूर जब पहुंचे इधर देखिए तो वहां सोने की कुर्सी लगी थी। मुझको कुर्सी पर बैठाया गया और एक बड़ा खूबसूरत तश्त लाया गया जिसमें एक प्याले में शहद था, एक प्याले में दूसरे प्याले में बोलो जन्नती शराब, यानी जन्नती शराब, शराबन तहूरा, और तीसरे प्याला में दूध था। नबी की बारगाह में पेश किया गया, ये अल्लाह के नबी, चाहे आप दूध पसंद करें, चाहे शहद पसंद करें, चाहे जन्नती शराब पसंद करें। नबी ने जैसे ये मंजर देखा तो आपने दूध को पकड़ा और पीना शुरू कर दिया। जब नबी पीने लगे तो जिब्रील मचलने लगे। कहा ये अल्लाह के रसूल, अंता अलैहा व उम्मतुका, आपने अपनी उम्मत को बर्बादी से बचा लिया, फसाद से बचा लिया। ये अल्लाह के रसूल, आपने दूध को पसंद किया है, ये वो फितरत सलीमा है जिस पर आप होंगे, आपकी उम्मत होगी। जैसे आपकी नबूवत कयामत तक के लिए सलामत रहेगी, ऐसे ही उम्मत भी कयामत तक के लिए सलामत रहेगी। ये है मेरे नबी के उम्मतियों की शान। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग इधर देखिए, नबी ने दूध पिया। क्या पिया? जोर से बोलो। जब दूध पिया तो जिब्रील ने क्या कहा? अंता अलैहा व उम्मतुका, ये अल्लाह के नबी, यही वो फितरत है जिस पर आप होंगे, आपकी उम्मत होगी। मतलब जैसे आपकी नबूवत कयामत तक सलामत रहेगी, ऐसे ही आपकी उम्मत भी सलामत रहेगी। या रसूल अल्लाह, आपने बहुत अच्छी चीज को पसंद किया है। मेरी तरफ देखिए, अब नबी फरमाते हैं, एक चीज आपको बता दूं, नबी फरमाते हैं कि मैं अब चला सिदरतुल मुंतहा। इधर देखिए कहां पहुंचा, जल्दी बोलो। सिदरतुल मुंतहा, आपको शायद पता होगा जन्नत कहां है, जोर से बोलो। लौहे महफूज कहां है, बोलो। बैतुल मामूर क्या चीज है, बोलो। नहीं मालूम होगा। इधर देखिए, 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है, 7वें आसमान पर लौहे महफूज है, 7वें आसमान पर अर्शे आजम है, 7वें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा है, मगर सब एक दूसरे से जुदा है। जोर से बोलो, सब एक दूसरे से जुदा है। बैतुल मामूर क्या चीज है पता है? नहीं मालूम होगा। इधर देखो, जैसे हमारा किबला काबा है, जोर से बोलो, हमारा किबला क्या है, जोर से बोलो, काबा। पूरी दुनिया के मुसलमान
काबा की तरफ बोलो चेहरा फेर कर नमाज पढ़ते हैं। हर मस्जिद का रुख बोलो काबा की तरफ है। तो जैसे जमीन वालों का किबला काबा है, चाहे वो जिन्नात हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जमीन पर फरिश्ते हो, जमीन वालों का किबला सबका किबला, चाहे वो फरिश्ते जमीन में रहते हो, चाहे वो बोलो जिन्नात हो, चाहे इंसान हो, सबका किबला क्या है? जल्दी बोलो काबा। लेकिन आसमान के फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर है। क्या है? जल्दी बोलो। आसमान के फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर है। आसमान के जितने फरिश्ते हैं वो सब बैतुल मामूर की तरफ बोलो चेहरा फेर कर नमाज बोलो इबादत करते हैं। क्या करते हैं? जोर से बोलो इबादत करते हैं। ये है बैतुल मामूर। नबी फरमाते हैं कि अब जिब्रील मुझको लेकर कहां पहुंचे? सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा क्या चीज है पता है? अरे बोलो पता है क्या चीज है? नहीं मालूम होगा। अगर सुनना चाहते हो तो तीसरी सांस में तीसरा टुकड़ा सुनो। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो। काला अलैहिस्सलाम फैज़ा नबकुहा मिस्लु क़िलाल हजर वैज़ा बरकुहा मिस्लु आज़ानिल फ़ियला फैज़ा अरबातु अनहार नहरान बातिनान व नहरान ज़ाहिरान क़ुल्तु मा हाज़ान या जिब्रील फ़क़ाल अम्मल बातिनानी फ़नहरान फ़िल जन्नह व अम्मा ज़ाहिरान फन्नील वल फुरात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। नबी फरमाते इधर देखिए जिब्रील मुझको लेकर सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। जैसे सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे तो मैंने क्या देखा? उसके पत्ते हाथी के कान की तरह। जैसे हाथी का कान बड़ा बड़ा होता है, ऐसे सिदरतुल मुंतहा के पत्ते बड़े बड़े, इतने बड़े कि दुनिया में उसकी मिसाल नहीं। नबी फरमाते उसका फल कितना बड़ा? बड़े बड़े मटकों की तरह। किसकी तरह? जब भी बोलो बड़े बड़े मकामे हजर। अरब में एक जगह है जहां का मटका बहुत बड़ा होता था। नबी फरमाते हैं मकामे हजर के बड़े बड़े मटकों की तरह उसका फल मैंने देखा। फिर मैंने क्या देखा? सिदरतुल मुंतहा के जड़ से 4 नहरें निकली हैं। 2 नहरें बातिन, 2 नहरें जाहिर। 2 नहरों को कौसर और सलसबील कहा जाता है जो जन्नती नहरें हैं, और 2 नहरों को नील और फुरात कहा जाता है। जैसे दुनिया में नील और फुरात नाम की नहर है, ऐसे ही जन्नत में भी एक नहर का नाम नील है और दूसरे नहर का नाम फुरात है। नबी फरमाते हैं अब जिब्रील मुझको वहां से छोड़कर पीछे हट गए। अब मैं आगे बढ़ा। अब कितना आगे बढ़ा? 4थी हदीस सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। लगता है कि आप लोग सो गए। अरे बोलो सोए तो नहीं। अगर सोए नहीं बाबू लोग तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो माशाअल्लाह। गौर से सुनो मिशकात शरीफ। जोर से बोलो मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल मसाजिद सफा नंबर 69-70 की हदीस सुनो। अन अब्दुर्रहमान बिन आइश रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी रायतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ला फी अहसनि सूरति फवसा कफ़हु बैना कितफ़ैया फवजदतु बरदहा बैना सदियया फअलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं मैं सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ा। कितना आगे बढ़ा? सुनिए। नबी फरमाते इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि मैं अपने रब से करीब हो गया। इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह ताला को बिना किसी हिजाब के, बिना किसी पर्दा के मैंने साफ साफ देखा। अल्लाह ताला को बिना किसी हिजाब के, बिना किसी पर्दा के साफ साफ मैंने देखा। इतना हसीन देखा,
اتنا حسین دیکھا کہ دنیا میں کوئی چیز اس کے حسن کی مثال نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بلا حجاب بلا پردہ کے میں نے صاف صاف دیکھا, اچھی صورت میں دیکھا, بڑا حسین دیکھا, بڑا خوبصورت دیکھا. جب اللہ کی خوبصورتی نے, اللہ کی تجلی نے, اللہ کی تجلی کے چنبک نے, اللہ کی تجلی کے چنبک نے مجھ کو پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیا. میں قریب ہوتا چلا گیا, قریب ہوتا چلا گیا, قریب ہوتا چلا گیا, اتنا قریب ہو گیا کہ اللہ نے اپنا ہاتھ, اپنا دست قدرت میرے کاندھے پر رکھ دیا, اپنا دست قدرت میرے شانے پر رکھ دیا. جیسے اللہ نے معراج کی رات میں اپنا ہاتھ, اپنا دست قدرت میرے کاندھے پر رکھا, میرا سینہ اتنا روشن ہوا, اتنا روشن ہوا کہ جو کچھ ساتوں آسمان میں ہے, ساتوں زمین میں ہے, سب کو میں نے جان لیا. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. یہ بتائیے نبی جب معراج میں گئے تو اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھا؟ جلدی بولو بلا پردہ. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. کوئی پردہ نہیں, کوئی حجاب نہیں. اور کتنے قریب ہوئے؟ زور سے بولو کتنے قریب ہوئے؟ اتنے قریب کہ اللہ نے اپنا دست قدرت, بولو اپنا, کہاں ڈال دیا؟ کاندھے پر. جیسے اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کاندھے پر رکھا اور کہا محبوب اور قریب آؤ, اور قریب آؤ, اور قریب آؤ. نبی فرماتے ہیں میرا سینہ روشن ہوا, اتنا روشن کہ ساتوں آسمان میں جتنی چیزیں ہیں, ساتوں زمین میں جتنی چیزیں ہیں, سب کو میں نے جان لیا. کہا گئے بے ایمان لوگ, وہ بے ایمان لوگ جو گلیوں میں گھوم کر کہتے ہیں نبی کو کچھ پتا نہیں. آج کے بعد سے کہے تو سیدھا جواب دیجئے, تمہارا باپ جاہل ہے, تمہارا مولوی ملا جاہل ہے. نبی کو تو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا کہ تمہارے دل میں کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں, اور تمہارے گھر میں کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں, اور تمہاری جماعت میں کیا ہے, کون چور ہے, کون ڈکیت ہے, وہ بھی جانتے ہیں. اور بولو نبی کو سب پتا ہے. یہ اور بات ہے کہ تم دولت کے نشے میں اندھے ہو, تجھ کو کچھ پتا نہیں ہے. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. حضرات میری طرف دیکھیے, اللہ تعالیٰ کا دیدار میرے نبی نے بولو کس حال میں دیکھا؟ جلدی بولو اتنے قریب سے دیکھا کہ اللہ نے اپنا دست قدرت نبی کے کاندھے پر رکھا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, یہ سب حدیث ہے. کوئی غلط ثابت کرے تو منہ مانگا انعام. اب آگے چلیے, نبی جب اللہ کا دیدار کر چکے تو اب لوٹنے لگے. ارے بولو جلدی بولو, ارے بولو کیا کرنے لگے؟ زور سے بولو. لوٹنے لگے. لوٹنے کا واقعہ سننا چاہتے کہ ختم کر دوں؟ بولو سننا چاہتے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں؟ ادھر دیکھیے, اگر سننا چاہتے ہیں تو بابو لوگ تھوڑا برداشت کرو. ادھر دیکھو, نبی اب لوٹنے لگے. جب لوٹنے لگے تو نبی فرماتے, ادھر دیکھیے, ثم فرضت علی الصلاۃ ب50 صلاۃ کل یوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما امرت قلت امرت ب50 صلاة كل يوم فقال اني والله قد شربت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجة فرجع الى ربك فسألوه التخفيف فرجعت فبدأني يشرع فرجعت الى موسى فقال مثله فرجعت فبدأني يشرع فرجعت الى موسى فقال مثله فرجعت فبدأني يشرع فرجعت الى موسى فقال مثله فرجعت فبدأني أشرع فأمرت بعشر الصلوات كل يوم فرجعت الى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم فرجعت الى موسى فقال
बिमा उमिरता कुल्तु उमिरतु बिखम्स सलावात कुल्ल यौम व लैला फक़ाल इन्नी वल्लाह قد جربت الناس قبلك وآلجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسأله التخفيف فقال النبي سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم فلما جاوزت نادى مناد أمسيت فريضتي وخففت عن عبادي. اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. چاہیے نہیں بس 10 منٹ سے 15 منٹ میں تقریر پوری ہوگی. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. لگتا ہے روکو بھائی چلے گئے. ارے گئے تو نہیں. اللہ آج کل بہت زیادہ گورے ہو چکے ہیں. ارے بولیے. ہاں اور صحت بھی بن گئی ہے. چچا میاں کہاں جا رہے ہیں؟ حاجی صاحب. اللہ جائیے اجازت ہے. بچے جب مدرسے میں پڑھتے تو استاد سے چھٹی لیتے. استاد سمجھ جاتا ہے کہ ان کو بولو استنجا کی ضرورت ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں. تو میری طرف دیکھیے کسی کو زبردستی روکا نہیں جا سکتا. میں نے جو اب حدیث ادھر دیکھیے چوتھی سانس میں جو میں نے حدیث سنائی ادھر دیکھیے طبیعت مچل جائے گی. مطلب سنیے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ سے مل کر لوٹنے لگا تو 7ویں آسمان پر پھر لوٹا. ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں دی لیکن کچھ پوچھا نہیں. لیکن جب 6ویں آسمان پر پہنچے تو موسیٰ نے دعائیں تو دی لیکن پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا. تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 50 نمازیں میری امت پر 50 نمازیں اللہ نے فرض کر دی ہے. کتنی؟ 50. تو جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ادھر دیکھئے طرف گئے کہا اے اللہ کے رسول انی واللہ قد جربت الناس قبلک وآلجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ. اے اللہ کے رسول میں نے آپ سے پہلے اپنی امت کو بہت آزمایا. آپ سے پہلے اپنی امت کو بہت آزمایا, بہت امتحان دیا. میری امت کامیاب نہ ہو سکی. آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ اس کو تو چھٹی نہیں ملے گی, فرصتی نہیں ملے گی. آپ اللہ سے جائیے کہیے کہ رحم کر, اے اللہ تو رحیم ہے, رحم کر. میری امت کمزور ہے اللہ, 50 نماز کو ادا نہیں کر پائے گی. نبی فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کے کہنے پر میں لوٹا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. جیسے لوٹا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں نے 5 کم کر دیا. کتنی کم کر دیا؟ بولو سارا مجمع بولو کتنی کم کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب میں نے 5 نمازیں کم کر دی. پھر نبی لوٹے. موسیٰ نے کہا حضور کتنا کم ہوا؟ کتنی نمازیں کم ہوئی؟ کہا کہ 5. کہا اے اللہ کے رسول ابھی 45 ہے, آپ کی امت برداشت نہیں کرے گی, ان کو فرصت نہیں ملے گی, نہ پڑھ پائیں گے. ابھی موقع ہے, جائیے اللہ سے کم کرائیے کہ یہ اللہ میری امت بہت کمزور ہے, میری امت پر رحم فرما, کرم فرما. پھر نبی گئے, پھر 5 نماز. ایسے ہی 9 مرتبہ گئے. کتنی بار؟ زور سے بولو کتنی بار؟ جب 9 بار گئے تو کتنی نماز کم ہو گئی؟ جلدی بولو 45. جب 5 بچی ادھر دیکھیے, جب 5 بچی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور اب کتنی بچی؟ کہا 5. پھر موسیٰ نے کہا حضور یہ 5 بھی بہت زیادہ ہے, میں نے اپنی امت کو بہت آزمایا, آپ سے پہلے لوگوں کا بہت ایگزام لیا لیکن لوگ پھیل کر گئے. آپ کی امت 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ پائے گی, جائیے کچھ اور کم کرا لیجئے. کیا کہا؟ جائیے کچھ اور کم کرا لیجئے. تو نبی نے کیا جواب دیا سنیے, قسم خدا
نبی نے جواب دیا، ماشاءاللہ ادھر دیکھو، نبی نے جواب دیا، یا موسیٰ سألت ربی حتی استحییت ولکنی ارضی واسلم فلما جاوزت نادى منادی امسیت فریضتی وخففت عن عبادی۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب 5 نمازیں بچی، موسیٰ نے کہا کچھ اور کم کرا لیجئے، تو نبی فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے پیارے کریم، اب 5 تو رہنے دیجئے، مجھے حیا آ رہی ہے، میں نے اپنے رب سے بہت کم کرا لیا، بہت کم کرا لیا، بہت کم کرا لیا، اب کم سے کم 5 تو رہنے دیجئے، میں راضی ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، میں نے 5 نمازیں قبول کر لی۔ جیسے نبی نے موسیٰ سے اتنا کہا تو غیب سے آواز آئی، اے رسول میری بارگاہ میں 50 نمازیں اب بھی ہیں، اے رسول میری بارگاہ میں جیسے جس انداز میں میں نے آپ کو 50 دیا تھا ویسے ہی اب بھی 50 ہے، مگر آپ کی وجہ سے آپ کی امت کے لیے میں نے 5 کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے اے رسول اور نبی کی امت، ایک نماز پڑھے تو 1 کا ثواب، 2 پڑھے تو 2 کا ثواب، 3 پڑھے تو 3 کا ثواب، 5 پڑھے تو 5 کا ثواب، لیکن اے محبوب آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو میں نے وہ مقام دے دیا کہ پڑھے گی 5 نماز مگر ثواب پائے گی 50 نمازوں کا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو ثواب۔ ادھر دیکھیے غیب سے آواز آئی، امضیت فریضتی وخففت عن عبادی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ مطلب یہ ہے یا محمد، دوسری روایت یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم ولیلہ لکل صلاۃ 10 فذلک 50 صلاۃ۔ اے محمد میری بارگاہ میں جیسے شروع میں 50 تھی ویسے اب بھی 50 ہے، یہ میں نے 45 کم کر دیا آپ کی وجہ سے، آپ کی امت کے لیے ہلکا کر دیا ہے، لیکن ثواب ہلکا نہیں ہے، ثواب ہلکا نہیں ہے۔ نماز کو میں نے کم کر دیا ہے مگر ثواب میری بارگاہ میں اتنا ہی ملے گا۔ اے رسول جتنے نبی دنیا میں آئے ان کی امت نے 1 نماز پڑھی تو 1 ثواب ملا، آپ کی امت 1 نماز پڑھے گی تو 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور 5 پڑھ لے گی تو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے میرے رسول کی شان اور میرے رسول کے امتیوں کی شان۔ اے مالدہ بنگال والو، اے کلیا چک والو، اے جھکسو ٹولہ والو، ہوش میں آؤ، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ اب بھی آپ کو سونے سے فرصت نہیں، مسجد کو آباد رکھو، مسجد کو تم بڑے خوش نصیب، میں بڑا خوش نصیب کہ پڑھے 1، ارے بولو پڑھے 1 لیکن ثواب کتنا ملا؟ 10 نماز، بولو 10 نمازوں کا، اور 5 پڑھ لیا تو بولو 50 نمازوں کا۔ نبی نے کیا کہا؟ اب میں 5 نماز سے اب کم کرانے میں حیا آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ رب کی بارگاہ میں جانے میں شرم، رب کی بارگاہ میں بولو جانے میں کس کو بولو، وہ تو بولو میرے نبی کی خواہش کے ہر بار جائے، لیکن نبی نے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اب 5 تو رہنے دیجئے، اب 5 سے کم کرانے میں مجھ کو حیا آ رہی ہے۔ استحییت ربی، اپنے رب سے کتنا منہ کھولوں، تو آواز آئی محبوب آپ خوش ہو جائیے، میرے یہاں اب بھی 50 ہے۔ مطلب یہ ہے آپ کی امت پڑھے گی 5 نماز اور پائے گی بولو 50 نمازوں کا ثواب۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔
اچھا یہ بتائیے نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کی رات میں. ہاتھ اٹھا کر بولو بولو نماز کب فرض ہوئی؟ زور سے بولو. کب فرض ہوئی؟ بولو کس سن میں؟ بولو کس ہجری میں فرض ہوئی؟ ادھر دیکھیے ہجری نہیں، میرے نبی مکے میں ہی تھے ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے. زور سے بولو ہجرت کرنے سے، زور سے بولو 1 سال پہلے. یعنی ادھر دیکھیے اعلان نبوت کے 12ویں سال میں، جلدی بولو، اعلان نبوت کے 12 سال کے بعد میرے نبی کو معراج نصیب ہوئی ہجرت کرنے سے، جلدی بولو 1 سال پہلے. اور معراج کی رات میں نماز فرض ہوئی. پہلے مسلمان کتنی نماز پڑھتے تھے؟ فرض تھی؟ فرض نہیں تھی. اس کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادھر دیکھیے کہ پہلے مسلمان معراج کی رات سے پہلے 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے، ایک چاشت کی نماز اور دوسری عصر کی نماز. معراج کے بعد 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض ہو گئی. لیکن اس سے پہلے مسلمان 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے. چاشت کی نماز یعنی اول وقت میں، صبح کے اول وقت میں چاشت کی نماز پڑھتے اور عصر کی نماز پڑھتے. اور وہ بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ فرض کی شکل میں تھی کہ نوافل کی شکل میں تھی، لیکن 2 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے. نبی بھی پڑھتے، صحابہ بھی پڑھتے. لیکن صاحب در مختار اور صاحب فتح الباری نے کہا کہ 2 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض تھی. کیا تھی؟ پہلے فرض تھی معراج شریف سے پہلے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس، بولو قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ادھر دیکھیے صاحب در مختار کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے 2 رکعت مسلمان نماز پڑھتے، یعنی فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں 2 رکعت نماز پڑھتے معراج شریف سے پہلے. جلدی بولیے معراج شریف سے پہلے مسلمان 2 وقت کی نماز پڑھتے. مگر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ چاشت کی نماز پڑھتے اور عصر کی نماز پڑھتے. اور معراج کے بعد باضابطہ مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی. اور جب 5 وقت اچھا نماز فرض ہوئی تو بولو معراج کی رات میں. ارے بولو کہاں؟ بولو کب ہوئی فرض؟ جلدی بولو، بچے کو بٹھائیے. معراج کی رات میں ذرا غور کیجئے. روزہ فرض ہوا زمین پر، زور سے بولو. روزہ فرض ہوا زمین پر، حج فرض ہوا زمین پر، زکات فرض ہوئی زمین پر. اور نماز کہاں فرض کی گئی؟ بولو. نبی کو بلا کر اللہ نے عرش اعظم پر نماز کا تحفہ دیا. اس سے پتہ چلا کہ روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکات بھی عبادت ہے، مگر تمام عبادتوں میں افضل نماز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے عرش اعظم پر اپنے محبوب کو عطا کیا، ان کی امت کو عطا کیا. ساری عبادتیں زمین پر دی اور جب نماز دینی ہوئی تو اپنے محبوب کو عرش پر بلایا. اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ نمازی بنے گا اس کو بھی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. فرق اتنا ہے کہ سر کی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ پاؤ گے، ہاں اگر خوب پرہیزگار بنو، متقی بنو، اللہ کا خوف رکھو، اگر اللہ کرم فرمائے گا تو تم خواب میں، سپنا میں اللہ کا دیدار کرو گے. کیونکہ نماز مومنوں کی معراج ہے. ارے زور سے بولو، مومنوں کی معراج ہے. مصطفیٰ کی معراج یہ ہے کہ خدا تک پہنچے، اور مومن کی معراج یہ ہے کہ نماز کا پابند بنے. کیوں؟ مومن اگر نماز پڑھے گا تو مومن کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کا قرب پائے گا. اللہ بولو، اللہ کے دیدار سے خواب میں مشرف ہوگا. ادھر دیکھیے مسلمانوں، اپنی زندگی کو سنوارو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو مسلمان بنا کر رکھو. مذہب کو بدنام مت کرو، بنگال کو بھی بدنام مت کرو.
बंगाल का मुसलमान मत पूछिए, पहले हम लोग आते तो इतना बड़ा मजमा होता कि मच्छर भी नहीं ठहरता, भाग जाता। अरे बोलो, मजमा के डर से मच्छर भी भाग जाता, लेकिन आज मच्छर बीच में घुस चुका है। ये मच्छर को घुसने का मौका किसने दिया? आपने। न जगह खाली होती, न बीच में मच्छर घुसता। अरे बोलो, मच्छर को घुसाया हमने, मच्छर को हमने बीच में घुसाया है। तो ऐसी बेवकूफी मत करो कि मच्छर तुम्हारे बगल में बैठकर क्या मारे? अरे बोलो, तुम्हारा खून चूसे। मिलकर रहो, मोहब्बत से रहो, बाप बेटे में मोहब्बत पैदा करो। आज बंगाल का मामला ऐसा हो गया, छोटी सी बस्ती है लेकिन बाप अलग का, बोलो, बाप बेटा से जुदा है, भाई भाई से जुदा है, सब एक दूसरे में आपस में लड़ रहा है, और नेता के चक्कर में तो बर्बाद है। अरे बोलो, नेता के चक्कर में पूरा बंगाल बर्बाद है। एक बेईमान नेता के लिए अपने भाई का मर्डर कर देता है। अरे बोलो, एक बेईमान गुंडा बदमाश 420 नेता की खातिर अपने बाप का मर्डर कर देता है, अपने भाई का खून बहा देता है। ऐसी गलती मत करो, आपस में मिलजुल कर रहो, बाप की कदर करो, भाई की कदर करो, पड़ोसी की कदर करो, मोहल्ले मोहल्ले में आपस में मोहब्बत रखो। और जब कोई काम करो तो अपने अब्बा से मशवरा लो, अपने दादा से मशवरा लो, अपने चचा से मशवरा लो, अपने बड़ों से मशवरा लो। अपने आप को काबिल मत बनो, जो भी काम करो तो अपने मोहल्ले के इमाम से मशवरा लो, इलाके के अच्छे अच्छे लोगों से मशवरा लो, ताकि आपस में लड़ाई ना हो। मिलजुल कर कोई काम करो, आगे बढ़ो। अल्लाह ताला आपको हमको सबको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। कल की रात आपको मालूम है कौन आने वाले? अरे बोलो, कल की रात वो जात आने वाली है, कसम खुदा, जिनका चेहरा देखकर शैतान भागता है। अरे बोलो, जिनके चेहरे पर बोलो वो नूरानियत, और कसम खुदा वो रोब है, वो रोब खानदानी रोब, नबी का शहजादा, गौसे आजम का दुलारा, जोर से बोल, नबी का शहजादा, गौसे आजम का शहजादा, यानी आले फातिमा, आले रसूल, फातिमा के गुलशन का बोलो महकता हुआ गुलाब, जिनको दुनिया हुजूर जलालुद्दीन अशरफ के नाम से जानती पहचानती है, वो कल हुजूर तशरीफ लाएंगे। आप इधर देखो, मुकद्दर पे नाज करो, मालदा वालों, आज जो तुम बचे हो ये सब आले रसूल का सदका है। आप इसको मामूली मत समझो, किसी बेईमान के बहकावे में मत आओ, किसी बेईमान के बहकावे में मत आओ। आप पर जो भी कर्म है ये सब आले रसूल का है। अल्लाह ताला ने पूरे बंगाल को आले रसूल की हिफाजत में दे दिया है। देखने में तो लगते हैं कि हजरत हमारी ही तरह है, लेकिन चेहरे मोहरे पे मत जाओ, ये मत देखो कि हमारी तरह है, नहीं, वो आले रसूल है, हम गुलामे रसूल है। बोलो, वो आले रसूल, हम गुलामे रसूल है, उनकी रगों में नबी का खून है, उनका रिश्ता नबी से बोलो जिस्मानी रिश्ता है, और हमारा रिश्ता रूहानी रिश्ता है। उनका जिस्मानी रूहानी सब है, उनका खून बोलो उसको निस्बत वहां से है, बोलो मेरे पैगंबर के खून पाक से निस्बत है। तो आले रसूल से मोहब्बत कीजिए और उनका एहतराम कीजिए, उनके छत्र छाए में रहिए, और जहां रहिए मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए, ताकि कोई बेईमान आपको बहका नहीं सके। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरी तकरीर से अगर आपको नाराजगी पहुंची हो तो नाराज नहीं होइएगा। नाराज तो नहीं? अरे जोर से बोलो, नाराज तो नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे, जलसे को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अलैकुम। या जब पूछ लीजिए, कमेटी से पूछ लीजिए, तो खत्म कीजिए, कमेटी से पूछ लीजिए।
اے بادشاہ